بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ آج کے ویلاگ میں ہم سیاستدانوں اور ان عوامی نمائندوں اور جمہوریت کے علمبرداروں کی جمہوریت، سیاست اور ان کی عوام کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ، ملک کی معیشت کے ساتھ، ملک کی ملکیت کے ساتھ ان کی کیا انٹرسٹ ہے، اور ملک کی جو خزانہ ہے، ملکی خزانے کو انہوں نے کس طرح نقب لگائی ہوئی ہے، اس کے صرف ایک پہلو پہ سرسری سا جائزہ لیں گے۔ پہلو یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی بات کی ہے، ایف بی آر نے ساری ڈیٹیلز دی ہیں، اور یہ جتنے بڑے سیاستدان ہیں بلا تخصیص کسی بھی غیر جمہور کسی بھی پارٹی کے، یعنی بلا تفریق ساری کی ساری جو جمہوری پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے جتنے سیاستدان ہیں وہ سارے کے سارے الا ماشاء اللہ سارے کے سارے جو وہ ٹیکس چور ہیں۔ اور انہوں نے کتنا کو ٹیکس دیا ہے، آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کے 331 ایسے اراکین ہیں جنہوں نے ٹیکس کی تفصیلات ہی جمع نہیں کرائی۔ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے 331 اراکین نے تو ٹیکس کی تفصیلات ہی جمع نہیں کرائیں، اور اس کے علاوہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ایک دھیلے کا بھی ٹیکس نہیں دیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے صرف 2000 روپے ٹیکس ادا کیا ہے، اور کچھ ایسے اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے 1000 ٹیکس دینا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جو نام ہیں، سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا وزیر اعظم پاکستان، جس نے 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیا، 0 ٹیکس، اور کچھ لوگوں نے ہزاروں کے حساب سے صرف ٹیکس دیا ہے، اور مطلب ایک لمبی تفصیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، یعنی 2 جو سی ایمز ہیں، انہوں نے بھی کوئی ٹیکس نہیں دیا، اور یعنی ان کی اربوں کھربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، اور ٹیکس ان کا آ رہا ہے ہزاروں کے اندر، اور کچھ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کی، تو جو خود ٹیکس کلیکٹرز ہیں وہ خود ہی ٹیکس نہیں دے رہے، وہ خود ہی ٹیکس چور ہیں، ٹیکس ایویژن کا خود ہی شکار ہیں، تو وہ پھر لوگوں سے کیا ٹیکس لے سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہے کہ وہ لوگوں سے ٹیکس لیں؟ کیونکہ جو وہ ٹاپ مین ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اگر وہ خود ہی کرپٹ ہو، چور ہو، تو وہ لوگوں سے ٹیکس کی وصولی کی تو بات کر ہی نہیں سکتا۔ What shall iron do if the gold rusts؟ تو انہوں نے کیا بات کرنی؟ تو انتہائی یہ ایک تشویش کی بات ہے۔ اور جو وزیر خزانہ ہے شوکت ترین صاحب، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے کئی جگہوں سے 2 دفعہ وصول کیا جاتا ہے، اور خزانے کے اندر تو کچھ بھی نہیں آتا۔ یعنی ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس کی جو کلیکشن کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے، وہ خود چور ہے، یہ سیاستدان چور ہے۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ان میں ایسے سیاستدان ہی نجیب ہارون صاحب ہیں، انہوں نے کتنا زیادہ ٹیکس، سب سے زیادہ ٹیکس انہوں نے دیا 14 کروڑ روپے۔ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک بات کی جاتی ہے سیاستدانوں کی، یہ انہوں نے سیاست کو تو کاروبار بنایا ہوا ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پاور کے اندر آ کر وہ بالکل غریب غربا ہوتے ہیں، جنرل کونسل لیول سے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنا ایک مرلے کا مکان بھی نہیں ہوتا، پالیٹکس میں آ گئے اور فلائٹ بھرتے بھرتے وہ ملک کے اربوں کھربوں روپے کے اثاثوں کے مالک ہو گئے۔ پھر جب وہ اوپر جاتے ہیں تو اوپر کی کلاس میں مل جاتے ہیں، یعنی نیچے ان کی کنیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جمہوریت ہے کیا؟ یہ جو جمہوریت جو ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، یہ کوئی پیپل والا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ آف منی میکنگ فار دیم سیلفز، فار دیئر فیملیز، یہ جمہوریت ہے ساری۔ اور کتنا بڑا ایک دھبا ہے ملک کے اندر، اربوں کھربوں روپے کا سالانہ ٹیکس جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے، اور اس کے اندر سارے کے سارے لوگ ملوث ہیں۔ ٹیکس کو کلیکٹ کرنے والے، یہ سول سرونٹس بھی، اور یہ سیاستدان بھی، اور جو ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی، یعنی کوئی کسی بندے کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ آپ ٹیکس دیں گے نہیں کچھ لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو ٹیکس دے دیا تو یہ خود ہی کھا جائیں گے، اس لیے وہ خود ٹیکس چوری کرتے ہیں، اور وہ جو چوری کی ہوا ٹیکس ہے اس کی وہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں اور کچھ صدقات دیتے ہیں۔
اور یہ جتنے سیاستدان ہیں اگر یہ ٹیکس دینا شروع کر دیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی ٹیکس ادا نہ کرے، کیونکہ یہ پوری کی پوری جو حکومتی مشینری ہوتی ہے ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، تو کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ٹیکس نہ دے۔ لیکن چونکہ یہ سارے خود میجورٹی کے اندر جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، بزنس مین ہیں اور تاجر ہیں اور لینڈ مافیاز ہیں، اس لیے ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ ٹیکس دیں، اور جب یہ خود نہیں دیتے تو وہ پھر عمومی جو ایک ٹیکس کا کلچر ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ٹیکس نہ دے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے گروی رکھا جاتا ہے، $1 بلین کے لیے پورے ملک کی عزت کو جو ہے وہ پامال کر دیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے جمہوریت کو صرف اور صرف سیاستدانوں نے ایک آلے کے طور پہ یہ استعمال کرتے ہیں، دیٹ از نتھنگ بٹ دیئر رائٹ، جس کے اوپر بیٹھ کے یہ اپنی ڈیسٹنی آف ویلتھ، پاور، پراسپیرٹی یہ اچیو کرتے ہیں۔ جمہوریت تو ان کی بس ایک لانڈی ہے، ایک سسٹم ہے، ایک گھوڑا ہے جس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر یہ اپنی منزل کو پہنچتے ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ جمہوریت کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ایسی جمہوریت کے بارے میں یہی کہا تھا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب سرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ تو یہ اتنا تاریک وہ جمہوریت کا چہرہ ہے کہ یہ جو غریب غربا ہوتے ہیں جو ان کے لیے نعرے مار رہے ہوتے ہیں، وہ نعرے مار مار کے مر جاتے ہیں اور ان کے نتیجے کے اندر یہ ارب کھرب پتی بن جاتے ہیں۔ ان کو پھر ان کی فکر نہیں ہوتی، فکر نہیں ہو سکتی، اس لیے فکر نہیں ہو سکتی کہ یہ جو جمہوریت کا جو نظام حکومت ہے اس کے اندر جو لوٹرز ہیں، جو لینڈ گریبرز ہیں اور جو بدماش اور چور اچکے ہیں وہ اسمبلیز کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہ خود رانا تنویر حسین نے یہ فلور آف دا ہاؤس پہ آدھی سے زیادہ اسمبلی جو ممبرز ہیں ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، یا میں نے انڈیا کے وہ اسمبلی ممبرز کے اوپر بات کی تھی، آدھے سے زیادہ جو وہ کرمنلز ہیں۔ یعنی جمہوریت کے اندر اسی طرح کی گند بلا جو ہے نا وہ سامنے آ سکتی ہے۔ جب الیکشن ایک جو الیکشن ہے، جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے، اس کی کاسٹ آنی ہے 10 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ تک، تو پھر آگے سے کیا برآمد ہونا ہے؟ یہی کچھ برآمد ہونا ہے، کیونکہ اس کے اندر صحیح لوگوں کو موقع ہی نہیں دیا جاتا، اور جب صحیح لوگوں کو موقع نہیں دیا جائے گا تو پھر ایسے لوگ غنڈے بدماش آئیں گے اوپر آ کے، اور انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جو ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اس میں صرف اور صرف یہ ووٹ کی کاسٹنگ ہے، اور اس کاسٹنگ سے یہ کیا ہو رہا ہے، 74 سال سے ملک کا تماشا ہو رہا ہے۔ اور یہ تو ابھی کچھ لوگوں کی بات ہے، اور تفصیلات اتنی بھیانک ہیں ٹیکس ایویژن کی اور دیگر معاملات کی کہ جو ناقابل بیاں ہیں۔ ان کی یہ خالی یہ فائنینشیل کرپشن نہیں ہے، دے آر انوالوڈ ان آل ٹائپس آف کرپشنز، اور ریزنٹنٹلی کیا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پورے ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے، ملک کا تماشا ہو رہا ہے، اور اس سے یہ کیا کہتے ہیں یہ کچھ لوگ پارٹیوں کے کہ جو مرضی ہو جائے، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ کس چیز کا انتقام ہے؟ عوام کے ساتھ انتقام ہے۔ تو ناظرین آپ کو یہ سوچنا ہوگا، یہ اس کے اوپر غور کرنا ہوگا، یہ دیر پا اس کے اوپر فکر و عمل سے یہ تبدیلی آ سکتی ہے، وگرنہ ایسے ہی لوگ آئیں گے۔ کتنے ہی نام ہیں، کتنے ہی نام ہیں ابھی جو اسمبلیز کے اندر بیٹھے ہیں، جو منسٹرز بھی ہیں اس وقت، اور پچھلے منسٹرز بھی ہیں، ایون جو پرائم منسٹرز ہیں، ان کی کیا اخلاقی اور مالی یعنی کہ وہ حیثیت ہے؟ فائنینشیل کرپشن کے اندر، ہر طرح کی کرپشن کے اندر انوالوڈ ہے۔ تو اس کے ذمہ دار عوام بھی ہیں، اس کے لیے آگہی پیدا کرنی ہوگی، اور ان کے سامنے بند باندھنا ہوگا، اور ایک ایسا سسٹم آف پنشمنٹ، سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی وہ لے کے آنا ہوگا، جو یہ موجودہ حکومت تحریک انصاف جو انصاف کے نام پہ آئی تھی، جس نے ان سب کا انصاف کرنا تھا، وہ انصاف کیا کر سکی؟ اس کے اپنے لوگ ہی یہ ساری چوری اور چکاری کے اندر ملوث ہیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔